بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل حافظ فارما۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نیفڈیل SG10 کیپسول کے متعلق یہ کس کے لیے یوز کرایا جاتا ہے اور کب اس کو پیشنٹ کو دیا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا فارمولا نیفیڈیپائن کیپسول۔ تو یہ کیلشیم چینل بلاکر کیپسول ہے۔ تو یہ تقریباً 30 کی پیکنگ ہوتی ہے بھی سستے سے۔ دیکھیں پرائس اس کی 69 روپے، یعنی کہ 70 روپے کا ہے۔ اضافہ کمپنی اچھی کمپنی ہے، تو یہ اچھا کیپسول ہے اور اچھی کمپنی ہے۔ تو اس کو کب یوز کرایا جاتا ہے، کس کنڈیشن میں مریض کو دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جب جسم کے اندر کیلشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو بلڈ کی ویسلز میں، بلڈ کی نالیوں میں بلڈ تنگ ہو جاتا ہے، آسانی سے نہیں گزر پاتا۔ جب بلڈ آسانی سے نالیوں سے نہیں گزرتا تو پریشر بنتا ہے، تو بلڈ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس بلڈ کو نارمل کرنے کے لیے، اس کو ایک سٹیبل کرنے کے لیے، اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے، تو پھر اس کیپسول کو یوز کرایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک پیشنٹ اس کا یہ مسئلہ بن گیا، اس کے جسم کے اندر کیلشیم کی مقدار حد سے بڑھ جاتی ہے، حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں مریض کو اس کا یوز کرایا جاتا ہے۔ تو اس کو یوز کس طرح کرتے ہیں، تو اس کے بعد کہ اگر انسان کے چسٹ کے اندر درد بھی ہو، چسٹ پین ہو، تو اس کے لیے بھی اس کو یوز کرایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بلڈ کے مسلز ہے اس کو نارمل کرتا ہے، اس کو اپنی اصل حالت میں واپس لے کر آتا ہے۔ تو اگر بلڈ ہائی ہو گیا ہے تو اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آ رہا، تو پھر اس کو یوز کس طرح کراتے ہیں۔ اس کا کیپسول جو ہوتا ہے اسے نکالتے ہیں، تو اس کو زبان کے نیچے نچوڑتے ہیں، اس کو کاٹ کے کھول کے زبان کے نیچے۔ تو جب زبان کے نیچے اس کو نچوڑتے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ 25 منٹ جتنا بھی ہو سکے اتنا پھر اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ اسی دوران وہ بلڈ کی جو حالت ہوتی ہے وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے، تو مریض سٹیبل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا یوز کرنے کا طریقہ کار ہے۔ تو اس کے کتنا یوز کرایا جا سکتا ہے ایک دن میں، تو یہ مختلف، یعنی کہ 10 mg کا ہے تو زیادہ بھی پاور کا بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ اچھا ہے، نارمل ہے۔ تو یہ ایک کیپسول کافی ہوتا ہے، ایک کیپسول کے ساتھ ہی مریض نارمل ہو جاتا ہے، سٹیبل ہو جاتا ہے، اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے سائڈ افیکٹ کی بات کریں تو میں نے تو جتنے مریضوں کو دیا ہے، لیکن کوئی اتنے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے تو اس کا کوئی اتنا سائڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، سوزش ہو سکتی ہے، کھانسی بھی آ سکتی ہے، تو نیند آنا اس طرح کا کوئی ریئیکشن شو ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ، لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی کسی مریض کے اندر اس طرح کا کنڈیشن نمودار ہو جائے، لیکن ادروائز اس کا کوئی اتنا بڑا سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔